الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور انتہائی محترم و مکرم جناب حاجی ظفر اقبال سمرو صاحب، آج ہم سب بھائی حبیب صاحب کے والد گرامی، بھائی رفیق صاحب کے والد گرامی، اللہ بجایا صاحب کے ایصال ثواب کی محفل پر جمع ہیں. دعا کریں اللہ رب العزت اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب اللہ رب العزت اللہ بچایا صاحب کی روح کو پہنچا دیں. یہ بھائی حبیب صاحب کی محبت کہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا. میں نے ایک اور جگہ پہ بھی وقت دیا ہوا تھا لیکن ان کو میں نے تھوڑا آگے کر دیا علاقے کا پروگرام. میں نے کہا 2 گھنٹے لیٹ کر دیں. محترم دوستو، یہ موت کا عنوان بڑا لمبا عنوان ہے، بڑا تفصیل طلب عنوان ہے. اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے آدمی کے پاس کافی وقت ہو، پھر بندہ موت کی کیفیات، پھر قبر اور حشر کے مناظر، میدان محشر، پھر ان چیزوں کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر سکے. لیکن مختصر وقت کے اندر بس کچھ آدمی کہیں سے کوئی 2-4 باتیں اٹھا کے بھی بیان کر سکتا ہے. تو بہرحال میں کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں فکر آخرت پر 2-4 باتیں آپ کے گوشے گزار کروں. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو سنانے آیا ہوں، واللہ اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے. ویسے میں نے تعزیت کے لیے کل آنا تھا، بھائی نے فون کیا، بھائی نے کہا آپ کل نہ آئیں، دوسرے دن آ جائیں تاکہ پروگرام میں بھی شرکت ہو جائے گی. اور کوئی مقصد نہیں، میں یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کو سناؤں گا. اور آپ تھوڑی سی مہربانی کریں، جب تک میں بات کرتا رہوں آپ توجہ کے ساتھ بالکل توجہ ادھر رہے. یہ نہ دیکھیں یہ بات کرنے والا کون ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، یہ دیکھیں یہ بات کس کی کر رہا ہے. پیغمبر کی حدیثیں، اللہ کا فرمان میں بیان کروں گا. ان محفل کا ادب یہی ہے کہ انسان توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، جتنی توجہ سے آپ بیٹھیں گے اتنی اچھی سے اچھی بات ہوگی، اتنی ہمیں اس بات کو سننے کا فائدہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سب خوبصورت
اور جوان بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بھی بیٹھے ہیں مجھ سے عمر میں احترام انہیں بھی کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کی توجہ ادھر رہے گی۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہم اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ساری کی ساری کائنات کا نظام ہے، جس کے قبضہ قدرت میں موت اور حیات کے فیصلے ہیں، جس کے حکم کے تحت یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق، مالک، رازق اور حاکم ہیں، وہ رب العالمین جنہوں نے نظام کائنات کو چلایا، پھر اپنے حکم، اپنی مشیت، اپنی چاہت اور اپنے ارادے سے اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام میرے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور جب تک اللہ چاہیں گے یہ نظام کائنات چلتا رہے گا۔ جب میرے اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ختم ہوگا تو اللہ رب العزت سارے کے سارے کائنات کا نظام کو سمیٹ کر رکھ دیں گے۔ کیوں؟ یہ کارخانہ کائنات اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے بنایا، پھر اپنے حکم سے اسے چلا رہے ہیں۔ واللہ رب العزت جو ہم سب کے معبود ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی زندہ، القیوم ساری کائنات کا نظام کو سنبھالنے والے ذات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور ایسی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک، جو کھانے پینے سے بھی پاک ہیں، جو سونے سے بھی پاک۔ قرآن میں اللہ اعلان کر رہے ہیں لا تأخذہ سنہ، نیند تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جسے کبھی اونگ تک بھی نہیں آیا کرتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی ملکیت میں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے، ساری کائنات کے بادشاہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ہاں اللہ سب بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہت عطا کرنے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے بادشاہ سے اٹھا کے جیل میں ڈلوا دے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل رسوا اور پست کر دے۔ بیدک الخیر، ہر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب، رات کو دن سے نکالنے والی ذات، دن کو رات سے نکالنے والی۔ وتخرج الحي من الميت، ہاں زندہ کو مردہ سے اللہ کی ذات پیدا کرتے ہیں۔ وتخرج المیت من الحي، اور مردہ سے زندہ کو اللہ نکالتے ہیں۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اس کی صفات کا یہ عالم ہے، اس کی بادشاہت کا یہ عالم ہے، اللہ رب العزت کی بادشاہت کا یہ عالم ہے۔ اللہ جب کسی کو دینا چاہتے ہیں، جب عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ بغیر حساب کے عطا کرتے ہیں۔ دینے سے پہلے اپنے خزانوں کو دیکھتے نہیں، شمار نہیں کرتے، اللہ دیکھتے نہیں۔ جیسے دنیا کے سبھی جب کسی کو کچھ دینا چاہیں اپنے خزانے کو دیکھتے ہیں، اپنی دولت کو دیکھتے ہیں، اس کا حساب لگاتے ہیں، میں اسے دے رہا ہوں، میری خزانے میں اتنی کمی آ جائے گی، میری دولت میں اتنی کمی آ جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے خزانے وراء الورا ہیں، وہ بے بہا خزانے ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ جب کسی کو عطا کرنا چاہتے ہیں بغیر حساب اور شمار کے عطا فرماتے ہیں۔ اتنے بڑے بادشاہ کے ہم غلام، اور سارے کی ساری کائنات میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سارے کی ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ زبردست حکمت والی ذات ہے، لہ ملک السماوات والارض وهو علی کل شیء قدیر، زمین پر بھی اسی کی بادشاہت، آسمانوں پر بھی اسی کی بادشاہت، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن
باطن وهو بكل شيء عليم. اول بھی اللہ کی ذات، آخر بھی وہ ذات، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ. هو الاول ليس قبله شيء، اور ایسے اول ان سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. هو الاخر ليس بعده شيء، اور ایسے آخر جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، کچھ تم میں سے کافر ہوئے، کچھ مومن ہوئے. اللہ کی ذات سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ اکیلے ہیں، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں، کوئی ان کی مثل نہیں، کوئی ان کی مثال نہیں، کوئی ان کا شریک نہیں. لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا معین لہ، نہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ ان کا کوئی مشیر ہے، نہ ان کا کوئی مددگار ہے. وہ اپنی مثال آپ ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، نہ ان سے کوئی پیدا ہوا، نہ ان کا ہم پلہ کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے. وحدہ لا شریک ہے. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ہاں، تمہارا معبود حقیقی وہ ایک رب ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہو نہیں سکتا. تو میرے دوستو، یہ مختصر تعارف ہم نے اپنے رب کا کروا دیا. سارے کائنات کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، ہو نہیں سکتا. اور کیسے ہو، کیوں کر ہو، وہ ساری کائنات کے خالق، وہ ساری کائنات کے مالک. اللہ خالق، ہم مخلوق، وہ مالک، ہم مملوک، وہ رازق، ہم مرزوق. اللہ ہمارے داتا، وہ ہمارے مولا، وہ ہمارے بادشاہ. ہم سب اس کے در کے غلام ہیں، اس کے در کے بھکاری ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں، اس کے در کے منگتے ہیں. وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں. اللہ جو چاہے کر گزرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی پوچھ سکتا نہیں، اور کیوں کر کوئی پوچھے گا. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے موت اور حیات کے فیصلے بھی. جسے چاہے زندگی دے دیں، جسے چاہے موت دے دیں، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ اس کے قبضے قدرت میں ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی کسی کا وقت آ جاتا ہے پھر اس سے مؤخر نہیں ہوتا. یہ میرے اللہ کا قانون ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کی ساری کائنات کی بادشاہ، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہاں، وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمارے امتحان لینے کے لیے، ہمیں جانچنے کے لیے، ہمیں پرکھنے کے لیے. پتا چلے اللہ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا. یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی، یہ دنیا، یہ عارضی دنیا، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا بر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دار الغرور، یہ دار الغرور، یہ دھوکے کا گھر. اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ میں دیکھوں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون میری بات کو مان کے آتا ہے، کون میرے حکموں کی تابع داری کر کے آتا ہے، کون میرے احکامات پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اس لیے اس دنیا کو دارالامتحان بنا دیا ہے. تو میرے دوستو، موت اٹل فیصلہ ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس دنیا میں آئی ہے اس نے ایک نہ ایک دن موت کا شکار ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہاں، اگر باقی رہے گی تو وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہ سکتی. تو موت کا فیصلہ ہے. انسانی زندگی کی مثال ایک ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے. جیسے ہوا کے اندر ایک چراغ کو رکھ دیا جائے
اسے کچھ پتہ نہیں کون سی ہوا کا جھونکا آ کر مجھے بجھا دے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کون سے پل میں، کون سے منٹ اور سیکنڈ میں میری زندگی کی کہانی ختم ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یہ بات، یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ برحق ہے، اس نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے اور سب پر آنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں جو اس موت سے بچ سکے، جو اس کے شکار سے بچ سکے۔ اس نے سب کو شکار کرنا ہے، سب کو اپنے منہ میں لینا ہے، سب کو اپنا شکار کرنا ہے۔ اور یہ موت اعلان کرتی ہے، اعلان کرتی ہے، سنو موت کا اعلان سنو، موت کا اعلان سنو۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الابن والابوات، میں وہ موت ہوں جو باپ اور بیٹوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخت والامہات، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹوں کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل صاحب، ہاں سنو دوستو سنو، میں وہ موت ہوں جو ہر دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو بڑے بڑے محلات کو، بڑے بڑے بنگلوں کو ویران کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، ہاں سنو میرا اعلان سنو، میں وہ موت ہوں جو محلات کو اجاڑ دیتی ہوں، بنگلے ویران کر دیتی ہوں، گھر ویران کر دیتی ہوں، قبرستانوں کو آباد کر دیتی ہوں۔ یہ موت کا اعلان ہے، یہ موت کا اعلان ہے، واضح اعلان کر رہی ہے۔ انا الموت الذی یدرککم ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہاں میں وہ موت ہوں اگرچہ تم بڑی بڑی چٹانوں میں چھپ جاؤ، پھر بھی میں وہاں آ کر تمہیں پالوں گی۔ تو میرے دوستو، موت برحق ہے، موت برحق ہے، اس نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑے گی۔ ہم سب نے اس کا شکار ہونا ہے، اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے پھر اس سے مؤخر نہیں ہوتا، اس سے مؤخر نہیں ہوتا۔ ہم آج اس دنیا میں ایسے مست ہوئے، ایسے اس دنیا کے پیچھے پڑے، ایسے پڑے کہ ہمیں موت بھول چکی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک آدمی تھا، دنیا دار آدمی، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اور یہ قدرتی انسان کے اندر کمزوری ہے، جب کسی کے اندر دنیا آتی ہے، مال زیادہ آتا ہے، پھر اسے چند لوگ برداشت کرتے ہیں، ورنہ مال آنے کے ساتھ انسان کا تکبر بڑھ جاتا ہے، انسان کے اندر بڑائی بڑھ جاتی ہے، انسان کے اندر ہوا بھر جاتی ہے کہ اب میرے پاس اتنی دولت، میرے پاس اتنی دولت آ گئی، اب پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں، میں بس پوری دنیا کو ختم کر دوں گا، اب سب سے اونچا بڑا میں ہو گیا ہوں۔ اللہ نے اسے دولت سے نوازا اور فرعونیت اس کے اندر آ گئی۔ اس نے کہا جی کیا ہوتی ہے دنیا، کیا ہوتی ہے موت، کیا ہوتی ہے قبر آخرت، کچھ بھی نہیں، مجھے کیا ہوتی ہے تکلیف، کیا ہوتی ہے بیماری۔ بڑا تکبر کے اندر بھر گیا، اسے جنت کے حالات سنائے گے، جہنم کے حالات سنائے گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، بس جنت میں اپنی بناتا ہوں۔ اس نے ایک خوبصورت محل بنوایا، بڑا خوبصورت محل، اتنی لمبا خوبصورت محل تیار کروایا، بڑے سونے جواہرات اس کے اندر جو ہے خوبصورت محل تیار ہوا۔ اور جب اسے بتایا آ کر نوکروں نے، جی آپ کا محل تیار ہو گیا، آپ کی جنت تیار ہو گئی، اب آپ آ جائیں، اس میں آئیں، اسے دیکھیں۔ نہیں نہیں، میں اکیلا نہیں دیکھوں گا، سب میرے دوستوں کو دعوت کرو، سب میرے تعلق والوں کو دعوت کرو۔ اور اس کے لیے ایک خوبصورت تخت بنایا گیا، پھر ایک جواہرات کے ساتھ مزین کیا گیا، وہ جا کر اس تخت کے اوپر بیٹھ گیا، ابھی محل کو نہیں دیکھا، ابھی ایک رات اس میں نہیں رہا، اتنی دنیا اس پر لگا دی، دنیا اس پر لگا دی، ابھی تخت پر بیٹھا ہوا تھا،
दरवाजे पर दस्तक आई, नौकर को भेजा, जाओ देखिए और कौन है। जब वो बाहर गया, एक बूढ़ा आदमी सफेद लिफाज में बूढ़ा आदमी दरवाजे पर मौजूद था। उसने कहा जी मैंने आपके सरदार से मुलाकात करनी है। उसने कहा सबर करो मैं जाता हूँ पूछ के आता हूँ। जब वो गया कहा जी एक बूढ़ा आदमी आपसे मिलने आया है। कहते नहीं उसे भगा दो यहाँ से, भगा दो, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। आज मैंने स्पेशल दावत की हुई है, आज मेरे खास मेहमान आ रहे हैं, आज किसी बूढ़े की यहाँ जगह नहीं, आज किसी गरीब को आने की यहाँ इजाजत नहीं, इतनी बड़ा मेरा महल है, इसमें आम आदमी नहीं आ सकता। उसने कहा जाओ उसे भगा दो। वो दरवाजे पे गया, कहते जी आपके लिए इजाजत नहीं। उसने हंस पड़ा वो बूढ़ा। उसने कहा भाई उसे कहो मलकुल मौत आपसे मिलने आया है, मौत का फरिश्ता आपसे मिलने आया है। वो नौकर दौड़ता हुआ गया, कहा जी मलकुल मौत आया है। कहा है मलकुल मौत? उसने कहा हाँ। फौरन तख्त से गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरते उसे कहा जाओ जाओ उसे कुछ बातें बता दो, दो चार बातें लगा के उसे कहो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। अभी ये बात कर रहा था वो फरिश्ता वहीं पे पहुंच गया और आकर कहा वलयउअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी के मौत का वक्त आ जाता है फिर वो मुअख्खर नहीं होता, फिर मुअख्खर नहीं होता। हाँ तू बड़े महल को देखने के लिए तैयार बैठा था, बड़े जोर की दावत की हुई थी, अब अल्लाह ने मुझे भेज दिया, अब तेरा वक्त आ चुका, अब मैं इसे एक सेकंड आगे पीछे नहीं होने दूंगा। वहीं पे उसकी रूह कब्ज करके उसे खत्म कर दिया। इतनी बड़ा महल, इतनी खूबसूरत महल बनवाया, लेकिन एक रात भी उसमें ना रह सका, एक दिन भी उसमें ना गुजार सका। इसलिए जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है फिर वो ना आगे होती है ना पीछे। अल्लाह ने जो वक्त लिख दिया बस वो होकर रहता है, उस वक्त मौत आकर रहती है। तो मेरे दोस्तों ये दुनिया आरज़ी है, ये दुनिया फानी है, ये दारुल गुरूर है। मौलाना तारिक जमील साहब एक दिन फरमा रहे थे कि मैं किसी जगह पर गया, मेरे एक दोस्त से उनके वालिद इंतकाल कर गए। मैं कब्रिस्तान में जब गया उनके वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए, कहा जाते जाते कब्रिस्तान में एक कब्र को मैंने देखा, वो बड़ी बोसीदा हालत में पड़ी थी। वो ऐसे उसने मेरे बाल पकड़ लिए, मुझे उस पर तरस आया, हाय ये बोसीदा हालत में कैसी वैरान पड़ी हुई है, मैं इस पर कुछ पढ़ता ही जाऊं। फरमाया मैं उस पर खड़ा हुआ, मैंने फातिहा पढ़नी शुरू की, वो आंखों से आंसू जारी थे। मैंने फातिहा पढ़ के उस दोस्त से पूछा यार ये किसकी कब्र है? उसने कहा ये रुस्तुम हिंद की कब्र है, रुस्तुम हिंद, हिंद का रुस्तुम। हाय आज उसकी कब्र वैरान खंडरात की तरह पड़ी हुई है। मेरे दोस्तों ये दुनिया फानी है, ये आरज़ी है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का घर है, ये दारुल गुरूर है। इसने किसी के साथ कोई वफा नहीं की, मेरे और आपके साथ ये वफा नहीं करेगी। हम इस दुनिया को छोड़कर, इस फराडिन दुनिया को, इस मक्कार दुनिया को छोड़कर हमने कहीं और चले जाना है। ये हमारी आरामगाह नहीं, कोई और हमारी आरामगाह है। हमने एक लंबा अरसा कहीं और गुजारना है, कब्र में गुजारना है, उसके बाद फिर हमने खड़े होकर मैदान महशर में हमने जाना है, फिर अल्लाह का सामना हमने करना है, फिर अपनी जिंदगी का हिसाब और किताब देना है, फिर एक एक पल, एक एक जर्रे का हमने हिसाब और किताब देना है। हम इस दुनिया को कहते हैं शायद हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच है। यहाँ हम आरज़ी हैं, ये दारुल इम्तिहान है, यहाँ हम इम्तिहान देने आए हुए हैं। कुछ पता नहीं कितने दिन हैं, कितने महीने हैं, कितने साल हैं, इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी और हम कब्र के मेहमान बन जाएंगे। दो आदमी बैठे हुए, अपने घर में दो भाई थे। कभी कभी अल्लाह ताला इंसान को समझाने के लिए अजीब अजीब वाक़यात भी रोनुमा फरमा देते हैं। बैठे हुए दोनों भाई लड़ रहे थे आपस में। एक कहता था ये मकान मेरा है, दूसरे ने कहा नहीं मेरा है, उसने कहा मेरा है, अब्बू ने मुझे दिया था, उसने कहा नहीं मुझे दिया था। ये लड़ रहे थे
کہ ایک اینٹ کو اللہ نے حکم دیا، اینٹ نے آواز دی، او مکان پر لڑنے والوں مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ پہلے تو وہ ڈر گئے، یہ کیا، اینٹ سے کیسے آواز آ گئی؟ اس نے کہا ڈرو نہیں، مجھ سے پوچھو۔ پھر ایک نے ہمت کی، کہا بولو آپ کون ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سنو سنو، آج تم بیٹھ کر اس مکان پر لڑ رہے ہو، میں ایک بادشاہ کی آنکھ تھی، بادشاہ کی آنکھ تھی، ساری زندگی میں نے بڑی قیمتی قیمتی چیزیں دیکھی ہیں، کبھی میری آنکھ میں مٹی نہیں آنے دیتا تھا، کبھی اس آنکھ میں کوئی بری چیز میں نے نہیں دیکھی تھی۔ سنو، اس بادشاہ پر موت واقع ہوئی، پھر میں قبر میں گئی، قبر میں کیڑوں نے مجھے کھایا، پھر ان کیڑوں کو اوروں نے کھایا، پھر ان کو اوروں نے کھایا، یہ سلسلہ چلتے چلتے مٹی بن گئی، کسی نے وہاں سے مٹی اٹھائی، چلا گیا، اس کی اینٹ بنی، پھر میں آگ میں جلی، پھر آج اس کمرے میں لگی ہوئی ہوں۔ ایک بادشاہ کی آنکھ تھی۔ سنو سنو سنو، تم نے بھی مٹی ہو جانا ہے، تم نے بھی ختم ہو جانا ہے، کس چیز پر لڑ رہے ہو؟ عمل کرو، ہوش کے ناخن لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آخرت کی فکر کرو، یہ دنیا فانی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، یہ عارضی ہے، اس کو اپنا مقصد بنا کے نہ بیٹھو، اس دنیا میں مست ہو کر قبر کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو، میدان محشر کو نہ بھولو، اللہ کے سامنے پیشی کو نہ بھولو، یہ دنیا دار الغرور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لے گئے، قبرستان میں گئے، وہاں جا کر بڑا عجیب منظر قائم کیا، بڑا عجیب منظر قائم کیا، قبرستان میں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہلوان سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دولت والے اس قبر میں سوئے ہوئے ہیں۔ جا کر قبرستان والوں کو مخاطب کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا یا اہل القبور، قبر والو سنو سنو، میرا اعلان سنو، یہ حضرت علی رضی، تمہاری بیویاں خوبصورت،